عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مونسون کی حالیہ بارشوں کی وجہ سے مختلف برساتی نالوں بالخصوص کرنگ نالہ، سماں ریور اور دیگر برساتی نالوں پر قائم سوسائٹیوں اور تجاوزات کی وجہ سے مالی اور جانی نقصان ہوا ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے CDA کے انتظامات کا اور کارکردگی کی کلئی بھی کھل گئی ہے، ان کی کارکردگی کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ ان برساتی نالوں پر چاہے یہ برساتی نالے مختلف سیکٹر سے گزر رہے ہیں، چاہے مختلف سوسائٹیوں کے گرد و نواح میں ہیں، ان پر تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ سوسائٹیوں کا NOC دے کر ان کی چوڑائی میں کمی کی گئی ہے۔ سیکٹر سے گزرنے والے برساتی نالوں پر بھی گھر بنائے گئے ہیں جن کی وجہ سے ان کی چوڑائی میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے حالیہ بارشوں نے تباہی مچائی ہے اور جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں یہاں کے باسیوں سے، رہائشیوں سے، مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں سے کہ اس قدرتی خوبصورتی سے مالا مال شہر کو ان سوسائٹیوں نے اور تجاوزات نے کیسے خراب کیا ہے اور اس کی قدرتی خوبصورتی پر کیسے کلنک لگا ہے۔ اسلام آباد کے ایک سماجی اور سیاسی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام آباد میں کافی فلاحی ادارے میں کام کر چکے ہیں اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے اسلام آباد کے حصہ لیتے ہیں۔ شیخ مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختار شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کی جو برساتی نالوں کی صورتحال ہے اس وقت، یہ بہترین قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے، اس کے برساتی نالوں پر جو تجاوزات قائم کی گئی ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف خوبصورتی بلکہ ان سوسائٹیوں کی وجہ سے لوگوں کا جانی اور مالی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ یہ کس کا زیادہ قصور ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ جی عامر صاحب، بہت شکریہ۔ تو میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ یہ صرف مسئلہ اسلام آباد کی حد تک نہیں ہے، یہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اور اگر یہاں کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد میں جو ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے CDA کا، جو آلموسٹ یہاں کی کنسٹرکشن کو، یہاں کا پلان سارا CDA کا ہی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ یہ مکمل طور پہ CDA فیل ہو چکا ہے، اس حوالے سے کہ کسی بھی سٹی میں، کسی بھی شہر میں اس کی آبادی کے تناسب سے، اس کی لوکیشن کے تناسب سے ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے، جس ماسٹر پلان کے ذریعے وہ ادارہ جو ہے وہ ساری اگلی جو ہے وہ اپنی چیزیں پوری کرتا ہے۔ تو یہاں کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، جہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ڈیرے ڈال لیتا ہے، جس کے تعلقات CDA کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں وہ اپنی وہاں پہ کنسٹرکشن کر لیتا ہے۔ اور یہ انتہائی اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس سے پورا شہر جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، پانی کے مسائل بن رہے ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ میں تو اس کو CDA کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا، بلکہ جو اتنا بڑا فالٹ ہے، اتنی بڑی CDA کی غلطی ہے، تو اس پہ میں تو ارباب اختیار سے درخواست کروں گا کہ اس کے خلاف، CDA کے خلاف اس حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ اپنا ایک ماسٹر پلان کے تھرو اپنی یہ ساری چیزیں درست کریں اور اس پہ مکمل شفاف ایک انکوائری بٹھائیں اور صحیح طور پہ اس پہ عمل درآمد کر کے تو یہ نالوں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں، بلکہ اس کے ہٹ کے بھی نالوں سے جہاں پہ بھی ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ریموو کیا جائے اور صحیح 101% اس ماسٹر پلان پہ عمل کیا جائے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا ماسٹر پلان کا، لیکن آبادیوں کے اندر جو کچی آبادیاں بنی ہیں، نالے کے اوپر جو تجاوزات ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر سوسائٹیاں ہیں، وہ چاہے E11 ہو، چاہے سواں ریور ہو، چاہے وہ سیکٹرز کے اندر ہو، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ بس عامر صاحب، اب دیکھیں، اب کیا رونا کس کے سامنے روئیں؟ جب وہ ہمارے گلشن کو جو آگ لگی تھی وہی اپنے چراغ سے لگی تھی، تو یہ بھی ہمارے CDA کا ادارے کا ہی کام ہے کہ وہ جہاں پہ کوئی سوسائٹی بنتی ہے، جہاں پہ ناجائز تجاوزات ہیں، اب ان لوگوں نے یہ اسلام آباد کا پوش ایریا ہے، یہ G7 سیکٹر ہے، F7 ہے، F6 ہے، تو یہاں پہ اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں
تو وہاں پہ کئی ایسی کالونیاں وہ قائم ہو چکی ہیں اور جن میں سی ڈی اے کا بالکل ان کی مرضی شامل ہے. تو وہاں پہ بغیر کسی پلان کے بغیر کسی وجہ کے یہ آبادیاں ہو چکی ہیں. اور اوپر سے ابھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جناب ستھرا پنجاب جیسے پنجاب میں چل رہا ہے اور پورے پاکستان کو ہم صاف ستھرا کر رہے ہیں, اس پہ نجائز تجاوزات جو ہیں جو ختم کر رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود پہلے یہ قبضہ گروپ یا نجائز تجاوزات قائم ہونے میں ادارے شامل ہیں, تو جب ادارے ہی شامل ہیں تو پھر ان کو یہ کیسے ختم کریں گے؟ اس کے لیے بس دوبارہ سے یہی میری گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ اس پہ کوئی سخت ایکشن لیں. اب جس طرح یہ موجودہ حالات سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے پورے ملک میں, تو اس میں ایک بڑی وجہ جو پانی زیادہ آ رہا ہے اور لوگوں کی تباہی ہوئی ہے اور سلائڈنگ ہو رہی ہے, یہ آپ کو پتہ ہوگا سارے ملک میں. تو یہ سلائڈنگ کی مین وجہ ایک یہ بھی ہے کہ تمام ملک سے درختوں کو بڑی بے دردی سے کاٹ کے تو ان کو اپنے نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کر دیا گیا ہے اور اب ملک تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے. تو اس پہ اب توجہ ہی دلا سکتے ہیں اور ارباب اختیار سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اس کو وہی ماسٹر پلان والی بات پہ آؤں گا کہ ایک پرانا ماسٹر پلان جو اسلام آباد کا تھا اس پہ پوری طرح عمل درآمد کیا جائے, اور جو بھی نجائز تجاوزات کے ساتھ جس طرح کوئی ڈاکو کے ساتھ اگر کسی پولیس والے کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ لوگ پولیس افسران اس کو نوکری سے برخاست کرتے ہیں, اسی طرح یہ نجائز تجاوزات کرنے والوں قبضہ گروپوں کے ساتھ جن سی ڈی اے کے کرپٹ اور گندے افسروں کے رابطے ہیں یا ملازمان کے رابطے ہیں, تو ان مچھلیوں کو یہاں سے دور پھینکنا چاہیے اور اپنا محکمے سے نکال دینا چاہیے اور اس پورا ماسٹر پلان کے اوپر پورا عمل درآمد کرنا چاہیے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ جو برساتی نالوں پر تجاوزات قائم ہوئی ہیں اس کے بعد اسلام آباد کے سٹرکچر میں اور حالات میں کتنا فرق پڑا ہے. سر بتائیے گا کہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں, یہیں پلے بڑے ہیں, کہ اسلام آباد کے برساتی نالوں پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تجاوزات قائم کی گئی ہیں اس سے آپ نے کیا فرق دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. بات اس طرح ہے کہ جو پاکستان میں اسلام آباد جو ہے یہ ایک صاف ستھرا شہر تھا اور سب لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوتے جا رہے ہیں. بات اس طرح ہے کہ یہاں پہ تجاوزات کا جو مین غلطی جو ہے ایک سب سے پہلے عوام کی ہے کہ انہوں نے جو اپنے مکانیں اور دکانیں وغیرہ جو سٹرکچر بنائے یہ نالیوں کے ساتھ بنائے, ان کا بھی غلطی ہے. دوسرا حکومت کی بھی غلطی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن نہیں لیتے, تجاوزات جو ہے ختم نہیں کرتے. اور دوسرا جو مکانوں کے ساتھ جو جتنے بھی نالے ہیں وہاں کے جو بھی گھر ہے جو لوگ ہیں وہ کچرا جو ہے وہ ندیوں میں ڈالتے ہیں. جب ندیاں بھر جاتے ہیں پانی کا بہاؤ جو جانا مشکل ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے جو یہ مکان بھی جو پانیوں میں ڈوب ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو فلڈز بنتے ہیں, یہ عوام کی بھی غلطی ہے اور ڈپارٹمنٹ کی بھی غلطی ہے کہ وہ تجاوزات کو ہٹانا نہیں چاہتے ہیں. وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مطلب ان کے کہنے پہ لگاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ مل کے لگاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ نہیں ملتے تو کس طرح تجاوزات کرتے, کس طرح ندیوں کے وہ سامنے مکانات بنا کے جا رہا ہے اور کس طرح وہ سٹرکچر بناتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان تجاوزات کو ختم کیا جائے, اور اس کے علاوہ جو ہے عوام کو چاہیے کہ یہ ایک صاف ستھرا شہر ہے, ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور یہ ندیوں نلیوں کے ساتھ جو ہے مکانات ہیں جو کچرے نہیں ڈالنا ہے. تو یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. آپ نے بتایا کہ دہائیوں سے ایک تبدیلی جو رونما ہوئی ہے کہ بے ہنگم سوسائٹیاں قائم کی گئی ہیں اور آبادی بڑھی ہے, آپ نے ایک پوائنٹ جو اٹھایا ہے. تو آبادی بڑھنے میں جو ہے وہ تو کس کا قصور ہے یا کس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹیاں نالوں پہ تجاوزات کی صورت میں جو قائم کی گئی؟ بات اس طرح ہے کہ جو سوسائٹیاں بنی ہیں جو وہ صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئے, وہاں پہ جو ندیاں جو ہے وہ جتنا چاہیے اسی طرح اس نے نہیں بنائے. اسی وجہ سے جب پانی زیادہ آتا ہے تو وہ بھر جاتے ہیں, تو پھر مقامی سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچاتے, عوام کو بھی نقصان پہنچاتے. تو ہر سوسائٹی والے کو یہی چاہیے کہ بڑے بڑے ندیاں بنائیں
ہر سوسائٹی میں، اور کچھ جگہ میں، ہر جگہ میں سوسائٹی میں جو نالی بنا ہوا ہے یہ مکمل اوپر سے بن کے یہ اس میں جب کچرا اندر دب جاتے ہیں تو پانی ظاہری اوپر سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جب سوسائٹیاں غیر قانونی جگہ پر بنتی ہیں یا ان نالوں کی، یا جیسے سواں گارڈن ہے، سواں ریور ہے اس پر بنی ہے، یا پھر E11 کی جو برساتی نالوں کے اوپر مارگلا ہل سے آنے والے برساتی نالوں پہ جو سوسائٹیاں بنی ہیں، تو کیا عوام کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ برساتی نالوں پر بنائی گئی سوسائٹیاں ہیں یا ان کے گرد و نواح میں ہیں، اطراف میں ہیں؟ جی عوام بالکل خبر تھی، اور یہ جان بوجھ کے انہوں نے بنائے، اور اس میں کچھ غلطیاں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے۔ جب انہوں نے ان پہ کنسٹرکشن شروع کر رہے تھے تو اداروں کو چاہیے تھا کہ ان کو کنسٹرکشن روک کر اس کے باری جرمانہ لگا کے، اب یہ حالات ہم نہیں دیکھا جا سکتا۔ آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ارباب اختیار کو؟ کیا تجاویز ہیں کہ کس طرح سے اسلام آباد کی خوبصورتی اور برساتی نالوں کو دوبارہ سے اسی طرح بحال کیا جائے؟ میرا یہی میسج ہے اسلام آباد میں رہنے تمام عوام کو کہ اسلام آباد ایک صاف شہر ہے، ان کو صاف رکھا جائے، اور حکومت کو میری درخواست ہے کہ جتنے بھی تجاوزات ہیں ندیوں کے اوپر انہوں نے اسٹرکچر بنائے، مکانے بنائے، ان کو فل فور جو ہے ان کو ختم کیا جائے، اور اسلام آباد کو ایک صاف اور شفاف شہر بنایا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مس رخشندہ موجود ہیں۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور اسلام آباد میں دیگر جو محرکات ہیں، بالخصوص یہ برساتی نالے اور دیگر جو ٹری پلانٹیشن ہے، اس حوالے سے جو ڈرائیوز ہوتی ہیں ان میں یہ بہت زیادہ سرگرم ہے۔ مس رخشندہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلام آباد کے برساتی نالوں کو بند کیا گیا ہے اور اس کے بعد حالیہ مونسون کی بارشوں نے ایک تباہی مچائی ہے اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اس میں جو نجی تنظیمیں ہیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، CDA نہیں کر رہا۔ آپ نے کیا اس کو کس نظر سے دیکھا ہے کہ تنظیموں نے کس حد تک کام کیا اور کامیابی ہوئی ہے، یا کیا حقائق کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، تو جیسے جیسے کلائمیٹ چینج کا تھریٹ جو ہے وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہماری بدحواسیاں جو ہے وہ اس مسئلے کو مزید بگاڑ رہی ہیں، سنوار نہیں رہی ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ برساتی نالوں کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، ہم دور دراز تو کیا جائیں گے، مطلب اگر ہم میٹرو کا سٹرکچر ہی دیکھیں، اسے مل کے سارے دیکھ رہے ہیں جو اسلام آباد سے بھی گزر رہی ہے۔ آپ کو اگر میں نام لوں یا نہ لوں، نشاندہی اگر کروں، جو سیکٹریٹ کا میٹرو اسٹیشن ہے وہ بالکل برساتی نالے کے اندر میں سے گزر رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی، اوپر سے روڈ جا رہی ہے اور نیچے وہ بنا ہے، وہ ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے، اور وہ کتنا خطرناک ہے کہ اس سے کتنی جانیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، ہر وقت اس میں پانی بہتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ CDA کی اس سے زیادہ نااہلی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو دوسری جگہوں پہ برساتی نالوں پر تجاوزات ہیں، جتنا زیادہ کلائمیٹ چینج کے تھریٹ کی وجہ سے بارشیں جو ہیں وہ انپریڈکٹیبلی ہو رہی ہیں، اور یا تو نہیں ہوتی ہیں، جب ہوتی ہیں تو پھر بے حساب ہوتی ہیں۔ اس حساب سے ہمیں وہ کارروائیاں یا وہ پریکاشنز جو لیے جانے چاہیے بارشوں سے پہلے، یا ان سے نمٹنا کیسے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ برساتی نالوں کی بات کریں، E11 ہو، سواں ریور ہو، یا پھر کرانگ نالہ ہو، اس پر آپ نے برساتی نالے، ظاہر ہے آپ موسمیات پر کام کرتی ہیں، ان پر جو تجاوزات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پھر وہی پلاننگ کی کمی آتی ہے نا، کہ جب یہ اسلام آباد ایک عام شہر نہیں ہے، اس کا ماسٹر پلان موجود ہے، اور یہ 1960 میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس کو کیپٹل بنانے کا، تو اس کے اوپر باقاعدہ کام ہوا ہے، تحقیق ہوئی ہے۔ اب اگر اس تحقیق کے مطابق کام نہیں ہو رہا اور اس ساری ریسرچ کو پس پش ڈال کے NOCs دیے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے ذمہ دار کوئی تو ہے نا۔ ان ذمہ داروں کی نشاندہی اب کون کرے گا اور اس کے اوپر عمل کون کرے گا، یہ دیکھنا ہے۔ ارباب اختیار سے، بالخصوص CDA سے، آپ کیا توقع کرتی ہیں، آپ ایکسپرٹیز کی نظر میں یا اپنے تجربے کی نظر میں، کہ کیا کیا وہ محرکات ہیں جن کو لا کے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس میں محرکات تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا کہ انٹینشن، CDA کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ بر وقت کارروائی اور صحیح اور درست سمت میں کارروائی وہ کی جائے۔ آپ کا کہنا ہے کہ CDA کو برساتی نالوں سے تجاوزات ہٹانے چاہیے، کیا خیال ہے کہ تجاوزات ہٹانے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ صرف تجاوزات ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جن لوگوں نے وہ NOCs دی تھیں
चाहे वो CDA में शामिल थे या किसी भी महकमे में थे, जब तक उनको सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, उनको कटहरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक ये मामला जूं के त्यों रहेंगे और इसी तरह से तजावज़ात बनती रहेंगी और ये तमाशा चलता रहेगा। हमारे साथ इस्लामाबाद के एक रिहायशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बरसाती नालों से मुतालिक। सर बताइएगा कि इस्लामाबाद एक कुदरती खूबसूरती से माला माल शहर है, इसमें बरसाती नालों पर तजावज़ात कायम की गई हैं। अब हालिया बारिशों ने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाई है, माली और जानी नुकसान हुआ है। बरसाती नालों के ऊपर जो घर बनाए गए हैं, आपको के तजर्बे में ये कैसे हुआ है, ये किस तरह से वक्त के साथ हुआ है? घर तो बनाया जी, ये कच्चा आबादी जो बना हुआ है ना, इसका वजह से ये नाली में पानी का मुश्किलात का सामना आ रहा है। इसलिए कि पानी अभी आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। जब मकान ही नहीं था या खुला था तो ये साफ़ सुथरा पानी जा रहा था, अभी पानी आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। इसलिए कि कच्चा आबादी जो बन गया तो इसका वजह से मुश्किलात का सामना पानी को। यह CDA वाले की भी होना चाहिए कि इसका सफाई और बेहतरी करे, इसके लिए अपना टीम मुकर्रर करे। हुकूमत को भी चाहिए कि जो बरसाती पानी है इसका कोई निकासी के लिए कोई तरीका कार करे। आप यहाँ के रहायशी हैं, बताइए, पहले इस्लामाबाद में इतनी आबादी भी नहीं थी और ये नाले खुले भी थे, ये बात हकीकत है ना? बिल्कुल, पहला तो आबादी इतना नहीं था लेकिन नाले खुला था। लेकिन अभी जो है ना, इस वक्त इस इलाकों में देखो तो मकान बन गया, नालों के ऊपर मकान बना है। ये देखिए 0 पॉइंट में देखे, आगे देखो यह गांव में नालों के ऊपर मकान बना है। तो यह पानी का जो है मुश्किलात है, इसलिए मुश्किलात है। आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस दफ़ा जो पानी की वजह से, पानी के ऊपर घरों की वजह से जो मुश्किलात सामने आई हैं बारिशों में, मुश्किलात इसी की वजह से सामने आया है। इसलिए कि नाले बंद है, कोई निकासी वाला नहीं। देखो इधर इसका पत्थर को देखो, हालात को देखो, हालात बिल्कुल ख़राब है। CDA वाला इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, जो काम कर रहा था तो फिर जो है ना सही हो जाता रहा। नालों का हालात देखो इसको। अगर शेख साहब बात की जाए बरसाती नालों के हवाले से, तो बरसाती नालों पे आप भी सफाई की मुहिम और शजरकारी दीगर मुहिम भी आपकी तंजीम करती रहती है। बरसाती नालों के हवाले से क्या ख़ास हुकूमत को आप तजावीज़ देना चाहते हैं? आमिर भाई, क्या तजावीज़ दें? बरसाती नालों को ऊपर से बंद कर दिया गया है। कई एक नालों को मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ढोक खब्बा के अंदर से नाला गुजर रहा है, ऊपर से बंद कर दिया गया है, ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। बाकी नाला जो ये बहुत बड़ा नाला है, नाला लई, इसके ऊपर आप देख लें, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शनें हो चुकी हैं, जबकि इसका कानून है कि 100-200 जो मीटर उसके ऊपर कोई करीब भी बिल्कुल उसको साफ़ शफाफ रखा जाए। तो ये अब इस तरह तो पॉसिबिलिटी नहीं। सबसे पहले ये नाजायज़ जो तजावज़ात है इसको हटाना होगा, इसके बाद फिर अगली प्लानिंग चलेगी। तो उस पर तवज्जो इनकी है नहीं। अब ये एक और मैं यहाँ पे बात करता चला जाऊँ, ये हमारा जो इस्लामाबाद में ये जुम्मा बाज़ार और ये आम लोगों के लगाए गए थे, तो गरीबों को एक कारोबार पे लगाया गया था और आवाम को एक सहूलत दी हुई थी। तो आजकल वो डायरेक्टर हैं कोई DMA या जो इनको देखती हैं, तो वो इनके लिए मुश्किलात और मुश्किलात दर पैदा कर रही हैं। इनके कई लोग मेरे पास आए हैं अपनी दरख्वास्तें लेके। मैंने इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ भी उनको रेफ़र किया है कि भाई इन लोगों की बात सुनें, ये आम लोग हैं, ये पब्लिक है, ये पाकिस्तान के लिए इस मुल्क में ये कारोबार करते हैं, अपना पेट पालते हैं, तो इनके लिए सहूलत बने। तो CDA का महकमा उनके आड़े में आया हुआ है, हर बात में उनके लिए बजाय सहूलत पैदा करने के तो उनके साथ एक तकलीफ़ देह माहौल पैदा किया हुआ है। तो बस यही गुजारिश है कि अपने जो हैं तौर तरीके वो CDA का इदारा जो है वो ठीक करे और नाजायज़ तजावज़ात को हटाए, इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाए और जो महकमे के अंदर भी काली भेड़ें हैं उनको भी उठा के बाहर फेंकें और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे लें। तभी ये उम्मीद की जा सकती है कि ये मुल्क में थोड़ी बेहतरी आएगी और हालात थोड़े ठीक होंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो E11 जिन्होंने बनाया है और वो जेलें काट के आए हैं। वो जेलें काट के आके वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। आया वो इदारे ही थे जिन्होंने उनको NOC दिए, जिन्होंने उनको इजाज़त दी। आखिरकार वो जेल में आके वो धुल जाते हैं, लेकिन जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जो इस्लामाबाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत तरीन शहर है, उसको खूबसूरती को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। CDA के चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, माशाल्लाह वो बहुत काम कर रहे हैं, बट इस नहज पे आके जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जिनको मिली भगत से करोड़ों रुपए लेके अरबों रुपए कमाए जाते हैं,
सी डी ए के चेयरमैन साहब को चाहिए कि इसके ऊपर नज़र डालें। उनके सी डी ए में भरी पड़ी है काली बेड़े, जिसका उनको भी पता है। ऐसा ही नहीं कि बात कि उनको नहीं मालूम, उनको एक एक चीज़ का पता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके हाथ बंधे हुए हैं या वो आंखें उन्होंने बिल्ली की तरह, वो कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। तो उनको चाहिए इसके ऊपर कोई इक़दाम करें कि ये जो पानी आ रहा है, अभी मैं कुछ देर पहले कहीं गया हुआ था, करंग नाले की बात करें तो करंग नाले पे मैं गया हुआ था, किसी दोस्त ने बुलाया हुआ था। मैंने देखा है कल एक रिपोर्ट आई कि जी एसी साहब खड़े होंगे, स्पिलवे खोल रहे हैं और हर पॉइंट के ऊपर पुलिस और 11-22 वाले खड़े होंगे, मुतलका थाना। आप यकीन करें कल भी कोई नहीं था, मैं स्पिल वहाँ से गुजरा हूँ, पानी ऊपर से जा रहा था, लोग नहा रहे थे। इंक्रोचमेंट अगर कहीं भी है, अगर वो नाले के ऊपर है, अगर वो घर की सड़क के ऊपर है, 20 फुट 30 फुट की गली है, वो 20 फुट की गली रह जाती है। बताएं वो 10 फुट तजावज़ात है, तोड़ के जाए ना जी। मेरा घर है, अगर मैं बना रहा हूँ, हमें बेसिकली शऊर पहले पैदा करना चाहिए। और आवाम को तो शऊर कोई ऐसा है नहीं, उसको समझाना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। कोई गवर्नमेंट को इसके बारे में लोगों को आगाही नहीं है कि भाई ये इंक्रोचमेंट किस तरह है, क्या नहीं है, इसको पीछे करें। कहीं आप चले जाएं, घरों में चले जाएं, नालों के ऊपर चले जाएं, ऐसे उन्होंने भैंसों के बाड़े बनाए हुए। आप इधर से कटारियाँ का पुल जा रहा है, ये जो आपका नाला लई का, उसके नीचे, पुल के नीचे बाकायदा मवेशी बांधे गए हैं और वो CDA को भी पता है और सॉरी टू से अगर मैं कहूँ वो RDA को भी पता है। इसी तरीके से नालों पे तजावज़ात, बहुत ज़्यादा तजावज़ात हैं। आप अगर उसको जाके पिक्चराइज करें, लाइन लगी हुई है वहाँ, ज़्यादातर तो भैंसों के बाड़े बने हुए, और वो क्या वो CDA वालों को नहीं पता, जो जिधर आता है वो उधर आके नाजायज़ तजावज़ात में वो इंक्रोच कर लेता है, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब डाकू चोर से पूछेगा भाई तूने चोरी क्यों की? यहाँ तो सारे एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। आमिर भाई, ये बताइएगा कि आपकी इस्लामाबाद का शहरी होने के नाते सजेशंस क्या हैं और हुकूमत से अपील क्या है? मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इस्लामाबाद पिंडी, इस्लामाबाद पूरी दुनिया का 2nd नंबर पे खूबसूरत तरीन शहर है। अब इस शहर को आप खूबसूरती को चंद टकों की खातिर, मतलब टेकिंग मतलब हैवी सैलरीज ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, उसके बावजूद रिश्वत का बाज़ार गर्म है। वो आपने इसकी इस्लामाबाद की ब्यूटी, घर, F6, F7, E11, समा आप चले जाएं, मतलब आप हर जगह आपने इसका खूबसूरती को ख़त्म कर दिया। वो भाई आप इसके ऊपर सबसे पहले तो आप आवाम को आगाही दें ना कि इंक्रोचमेंट होती क्या है। नहीं पता सर, किसी को भी नहीं पता इंक्रोचमेंट क्या होती है। आप किसी एक जगह जाके पूछ लें भाई इनको, वो कहेगा जी वो फलां ने बनाया था तो मैंने भी बना लिया। वो भाई इस तरह नहीं होता है। आप पहले लोगों को एजुकेट तो कर लें, बस यही है कि आप सबसे पहले एजुकेट करेंगे। और सब दूसरा, आप इदारों में जो रिश्वत के बाज़ार गर्म है, बिलखसूस CDA, मतलब CDA के तो इंतहा है ना। मतलब आई थिंक CDA के चेयरमैन साहब सही करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे। इसमें काफ़ी चीज़ें, अवामिल और भी हैं, उनको सोचना चाहिए। अब आवाम थोड़ी सी जाग गई है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो CDA के चेयरमैन साहब को चाहिए, जो अपने अंदर CDA के डायरेक्टरान हैं, मेंबरान हैं, दे ऑल पर्सनस नोज ईच एंड एवरीथिंग कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दे के, करोड़ रुपए दे के सोसाइटी वाले अपना नक्शे पास करा रहे हैं। तो कम से कम CDA के चेयरमैन साहब को इसकी तरफ देखना चाहिए। और जैसे कि अभी बताया है कि इतवार बाज़ार और जुमा बाज़ार के जो लोग हैं, जो वहाँ बेचारे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी सी जो जायज़ उनके मुतालबात हैं, वो CDA नहीं सुनने। वो भी आते हैं, वो लोगों को बहुत तकलीफ़ है। तो बराए मेहरबानी जो DMA वाले हैं, उनको चाहिए कि लोगों को हलाल काम करने दें, उनको चोर डाकू मत बनाएं। इस्लामाबाद के एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इस्लामाबाद में जो बरसाती नालों की वजह से अब हालिया मानसून बारिशों ने जो तबाही मचाई है, या एक सफाई का जो एलिमेंट है वो उस तरह नहीं रहा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम इधर से शुरू से रह रहे हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, तो हमने हमेशा से देखा कि इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है। ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, कैपिटल है पाकिस्तान का। और इधर ये जो पानी खड़ा होना, ये पहले आज तक नहीं हुआ, ठीक है, शुरू से हम देख रहे हैं। लेकिन अभी अब मानसून बारिशें हो रही हैं और ये नदी नालों में जो भी पानी शानी खड़ा हो रहा है,
یہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا. اور حکومت کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا فوکس کریں, تو اس میں تبدیلیاں لائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ڈی اے ظاہر ہے اسلام آباد کو لک آفٹر کر رہا ہے, سی ڈی اے ادارہ ہے, سی ڈی ایس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس کی شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ندی نالوں کو صاف کیا جائے, ٹھیک ہے, اور جگہ جگہ پہ جو پانی کھڑا ہو رہا ہے اس پہ خاص طور پہ فوکس کیا جائے, کیونکہ اس وجہ سے بیماریاں بھی بہت سی پھیل رہی ہیں, ملیریا, ڈینگی, یہ سب چیزیں بہت پھیل رہی ہیں. اور دوسرا لوگوں کو تنگی بہت ہو رہی ہے, اور گھروں میں پانی, ابھی جیسے آپ نے دیکھا راولپنڈی میں جو پیچھے سیلاب آیا, پانی آیا اور لوگوں کے گھروں میں پانی اور تباہیاں بہت ہو رہی ہیں. تو سی ڈی اے کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ندی نالے بنائیں, انہیں صاف کریں اور اس پہ زیادہ فوکس کریں. اسلام آباد کی مختلف سماجی شخصیات اور عام شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے جو اسلام آباد کے برساتی نالوں میں طغیانی آئی اور جانی اور مالی نقصان ہوا, اس کا تدارک کرنے کے لیے نہ صرف چیئرمین سی ڈی اے بلکہ حکام بالا بھی اپنا کردار ادا کریں اور ان برساتی نالوں پر قائم تجاوزات کو ہٹانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں. دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک.